السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ان اللہ بلا شبہ اللہ وہ ذات ہے، لا یظلم مثقال ذرہ، جو نہیں ظلم کرتا ایک ذرہ کے برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو نیکی اچھائی، یضاعفها، وہ دو گنا کرے گا، اس کو بڑھاتا رہے گا، اس کو وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، اور دے گا اپنے پاس سے اجرا عظیما، اجر بہت بڑا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیسے جب لائیں گے ہم، کیسے جواب دو گے، پس کیوں کر ایسا ہوگا جب لائیں گے ہم من کل امت، ہر ایک جماعت پر بشہید، ایک گواہ، وجئنا بک، اور لائیں گے ہم تجھ کو علی ہؤلاء شہیدا، اوپر ان سب کے گواہ، یومئذ، وہ دن
ایسا ہوگا یود الذین، آرزو کریں گے وہ لوگ، امید کریں گے وہ لوگ، دوستی رکھیں گے وہ لوگ، کفروا جو حق کے منکر ہیں، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے رسول کے پیغام کی نافرمانی کی، بہم الارض، زمین کے لو تسوا بہم الارض، کاش کے برابر ہو جائے ان پر زمین، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور نہ چھپا سکیں گے وہ اللہ سے کسی بات کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے سورہ النساء سے، 3 آیات کریمات 40، 41 اور 42 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی کو صحیح رستے پر چناؤ کر کے گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق ہمارا حقوق العباد اور انفاق فی سبیل اللہ پر تھا۔ حقوق العباد کی ایک لمبی تفصیل سارے رشتے گنوا کر ہم پچھلے کئی ایک اسباق میں سن چکے ہیں، جس میں حقوق زوجین سے لے کر اولاد تک اور والدین سے لے کر تمام عزیز و اقارب تک ان کے مقرر کردہ حصص اور اس کے علاوہ عائلی زندگی کے تمام معاملات، گھریلو زندگی کے سارے سلسلے ہم بتفصیل سن چکے ہیں، اور یہ تمام تر باتیں حقوق العباد کے اندر آتی ہیں۔ حقوق العباد وہ چیز ہے کہ انسان بڑا پکا مواحد ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، معاملات کے لحاظ سے دکھنے میں ایسا محسوس کروائے اور ایسا محسوس ہو کہ اس جیسا نیک اور پرہیزگار انسان کوئی نہیں۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کمی رہ گئی تو وہ شخص ساری نیکیاں اور پرہیزگاریاں ہونے کے باوجود کل قیامت کے دن ایسے حال میں ہوگا کہ اس کی وہ برتن جس میں اس نے اپنی زندگی کی نیکیاں ڈالی تھی خالی پائے گا۔ گویا یہ ایسا شخص ہے جس نے جو برتن اپنا پکڑا ہے نیکیاں ڈالنے والا، وہ ایسا ہے جس میں سوراخ ہے،
یہ اس میں ڈالتا جا رہا ہے اور نیچے سے وہ ساری گرتی چلی جا رہی. یہ چیزیں ہم مسلسل سبقوں کے اندر سن رہے ہیں. اللہ رب کریم نے یہاں تک اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تم کبائر سے بچو گے، ان سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان سے تم بعد آ جاؤ گے. تو سیئات انسان سے جو ہوتی ہیں وہ اللہ رب کریم تمہاری معاف کرتا رہے گا. اور کبائر میں جہاں ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے، وہاں یہ بات یاد رکھیے کہ حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ کسی کا حق اگر پورا نہ کیا گیا، سارے حقوق پورے ہوئے، حقوق العباد سے مار کھا گیا، نتیجہ صفر پائے گا. آج کے سبق میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ کسی انسان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں، ہوا خلا جو چلتے پھرتے ہر وقت روشنی کے اندر جہاں ہم جا رہے ہیں، بے شمار ذرات ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے لیے آپ کوئی جو آلے ہیں وہ استعمال کریں، خوردبین کو استعمال کریں یا نہیں. بند کمرہ ہو، یہ آپ سب کے کہیں نہ کہیں تجربے میں بات آئی ہوگی کہ کوئی ایک سوراخ جس میں سے روشنی آ رہی ہے، تو آپ اس روشنی میں دیکھیں تو آپ کو ذرے باریک بہت سارے نظر آئیں گے. یعنی آپ کی عام آنکھ بھی دیکھتی ہے. تو یہ ساری چیزیں باہر تو ہر وقت تھیں، جو عام روٹین میں آنکھ نہیں دیکھ پاتی، وہی جب بند کمرے کے اس سوراخ میں اس روشنی کے ساتھ جو آئے، وہ ذرات اتنے خفیف جو عام روٹین میں آنکھ نہیں دیکھتی. اللہ رب کریم کسی انسان کے ساتھ اتنا بھی ظلم نہیں کرتا. گویا جتنا بھی ظلم ہے وہ ہر انسان اپنے ساتھ خود کرتا ہے. اس بات کو اللہ رب کریم نے کہیں ارشاد فرمایا کہ گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے اللہ اس کے برابر ظلم نہیں کرتا. کہیں فرمایا کہ یہ ہوا برابر بھی آپ کا کوئی ایسا، یعنی یہ مثال دی گئی ہے کہ کوئی اتنا سا بھی معاملہ ایسا ہو کہ انسان کے ہاں وہ نیکی کا معاملہ ہو تو وہ اللہ کی نظر سے اوجھل ہو، ممکن نہیں ہے. کہ انسان نے کوئی کام اچھا کیا ہو لیکن وہ لکھنے سے رہ گیا ہو، تو ایک ذرہ بھی ایسا ہو تو ایسا ممکن نہیں ہے. تو انسان راہ خدا میں مال خرچ کرے، اسے اجر نہ ملے، یہ ممکن کیسے ہے؟ کیونکہ یہ پچھلا سبق بھی تھا نا ہمارا، اس لیے میں یہ ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹا مال کا جو خرچ ہے وہ بھی اللہ رب کریم کے ہاں انسان کا محفوظ ہے. اور اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر کوئی نیکی ہوگی تو وہ بڑھتی رہے گی، وہ آگے چلتی رہے گی.
یعنی کوئی نیکی کا کام آپ نے کیا ہے، کسی کو کوئی لقمہ کھلا دیا ہے، پچھلے سبق میں یہ ساری باتیں ہم سن آئے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا ہے جو اچھائی کا ہے، تو ظاہر ہے جس کا آپ وہ سبب بنے ہیں وہ جب تک ہے، اس سے آگے آنے والے جب تک ہیں، وہ سلسلہ اس کا چل رہا ہے، وہ تو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو ایک لقمہ دے دیا، وہ لقمہ اس نے کھایا جو اس کی زندگی کا سبب ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جب تک زندہ ہے، اس کے معاملات ہیں، اس کی آگے اولاد ہے، اس کے کام کاج ہے، اس کی صحت ہے، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگ گئی ہیں۔ آپ کا تو ایک ہی لقمہ تھا، لیکن یہ خود جب تک ہے یہ نہیں رہا، اس کے بعد جو اس کے ساتھ آنے والے ریلیٹ اس کے ساتھ ہیں، جو جس کسی نے تعلیم اس سے حاصل کی ہے، جس کو کہیں کوئی سبق پڑھا گیا ہے، کوئی اچھا کام اس کے بعد ایسا کر دیا ہے، تیرے ایک لقمے کی وجہ سے جو اس کو دیا گیا تھا، تجھے اس کا نتیجہ کب تک ملتا رہے گا تجھے اس کا پتہ نہیں۔ یہ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر کوئی نیکی ہو يُضَاعِفْهَا، تو وہ بڑھتی رہے گی۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنہ، جو بھی تم میں سے آیا کوئی نیکی کر کے، فلہ عشر امثالها، اس کے لیے 10 مثالیں اس کے مطلب مثل اس کے کہہ لیں یا 10 طرح کی مثالیں اس کے بیان کی جا سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک تمثیل کے طور پر بات ہے، ورنہ اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ وہ 10 گن کر ہی ہوں گی، وہ اللہ چاہے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے جتنا مرضی بڑھاتا چلا جائے، وہ تیرے اس سلسلے کے ساتھ اس نے باندھ دیا ہے، جیسا تیرا خیال تھا، جیسا تیرا پروگرام تھا، اس کے مطابق وہ سارا سلسلہ ہو گیا۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ رب کریم کی طرف سے وہ اجر عظیم پائے گا اس کا۔ روایات میں آتا ہے، متفق علیہ روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے صدقہ، ایک کھجور کے برابر حلال کمائی سے کیا ہوا صدقہ۔ اب اللہ رب کریم کے ہاں قبول ہی وہ ہے جو حلال ہو، اگر وہ حلال نہیں تو کھجور نہیں، وہ ٹرک کھجور کا دے دو آپ، اگر رزق حلال نہیں ہے تو اس کی قیمت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے، لیکن رزق حلال ہو تو اس میں سے کیا ہوا صدقے میں ایک کھجور بھی اگر شامل ہے انسان کی، تو رب کریم اس کو دائیں ہاتھ سے لپک کر لے لیتے ہیں۔ اور فرمایا پھر وہ صرف لیتا ہی نہیں، وہ ایسے بڑھتی ہے جیسے گھوڑے کا بچہ ہو۔ روایات میں آتا ہے کہیں اس کو گائے کے بچے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جیسے گائے کا بچہ یا گھوڑے کا بچہ جس طرح وہ پروان چڑھتا ہے، اس طرح وہ تیری دی ہوئی کھجور بھی ایک اللہ کے ہاں پروان چڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا اس کا معاملہ بنتا رہے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلتے چلتے اس کا سلسلہ ایسے ہو جائے گا جیسے ایک پہاڑ ہے، یعنی ایک پہاڑ ہے نیکیوں کا، ایک دی ہوئی کھجور جو رزق حلال سے ہو، وہ اس طرح پروان چڑھتی ہے جس طرح گائے کا بچہ یا گھوڑے کا بچہ۔ اور فرمایا وہ بڑھتے بڑھتے سلسلہ ایسے بن جاتا ہے جیسے ایک پہاڑ نیکیوں کا تیرے لیے وہاں قائم ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائی یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وہ وقت ہوگا کہ کہیں کوئی سایہ آپ کو نہیں میسر ہوگا، تو 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب کریم اپنا سایہ نصیب فرما دے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو روایات ہیں، اگر عربی مضمون چاہیے تو وہ بھی ملے گا، لیکن چونکہ ہماری زبان اردو اپنے میں بات کرتے ہیں تو اسی میں ہی ہونا چاہیے۔
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے آدمی کہ جب کوئی سایہ کی جگہ نصیب نہیں ہوگی رب کریم ان کو اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. فرمایا ان میں ایک تو وہ ہے جو جس کو اللہ رب کریم جتنا بھی حصہ حکومت کا دے دے، وہ اپنے گھر کا حاکم بن جائے یا ملک کا، جیسا بھی ہے حاکم ہے، لیکن حاکم ہونے کے بعد وہ انصاف سے کام لیتا ہے. حاکم ہو، وہ اپنی دکان پر حکومت کر رہا ہے، اپنے گھر میں وہ بڑا ہے یا ملک کا وہ بڑا ہے یا کہیں اس سے بھی اوپر نکل گیا ہے، تو جتنا اللہ رب کریم نے اس کو حصہ دیا ہوا ہے جس میں اس کا تسلط ہے، اس حصے کے اندر، اس کام کے اندر، اس معاملے میں وہ کام انصاف کا کرے. ایسا آدمی جو منصف ہے وہ اللہ کے سائے کے نیچے. دوسرا فرمایا کہ جو جوان بھی ہو اور عبادت گزار بھی ہو. گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار. بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی نکر لگ کر بیٹھ جائے گا. بات تو یہ تھی کہ تیرے اندر طاقت تھی، اور طاقت ہوتے ہوئے بھی تو نے اللہ رب کریم کے جو احکامات تھے ان پر عمل کرنے کی کوشش کی. یعنی جوان اور عبادت گزار اللہ رب کریم کے سائے کے نیچے جگہ پا لے گا. فرمایا وہ آدمی، اب یہاں عمر ختم کر دی تاکہ بوڑھے بھی اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کریں کہ وقت نکل گیا ہے تو اب کیا کیا جا سکتا ہے. فرمایا کہ وہ آدمی جو مسجد میں جائے اور وہاں جا کر اس کا دل لگے. ایک یہ ہے کہ مسجد میں جائے اور اپنے فرض پورے کرے اور نکلے اپنے کام کو کہ میرا یہ کرنے کا ہر وقت، یعنی آدمی پہلے یہ فکر نہیں ہے کہ مسجد میں جانا ہے اور آ گیا ہے تو یہ فکر لاحق ہے کہ میرا یہ کرنے کا بھی پڑا ہے. فرمایا وہ آدمی جو سجدہ گاہ جہاں مقرر ہو گئی اس میں اس کا دل لگ جائے، کل قیامت کے دن اللہ رب کریم کے سائے کا مستحق ٹھہرے گا. فرمایا کہ چوتھا وہ آدمی ہے جو کسی انسان کے ساتھ دوستی کرتا ہے لیکن وہ دوستی اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے. ہم اپنے کام کاج کے لیے تو دوستیاں کرتے ہی ہیں، اپنے سلسلے چلانے کے لیے دوستیاں کرتے ہیں، دنیا کا کوئی نہ کوئی سبب بیچ میں ہمارے بنتا ہے، دوستی ہو جاتی ہے. کسی کے ساتھ دوستی صرف اس لیے ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور میں نے اس کے ساتھ دوستی کر لینی ہے، یعنی دوستی ہے اللہ کے لیے. ایسا آدمی جو کسی سے دوستی کرتا ہے اللہ کے لیے، اب اس میں اگر دیکھا جائے تو وہ سارے معاملات زندگی کے آ جائیں گے کہ ایک آدمی نے تیرے ساتھ کتنا دکھ اور تکلیف والا معاملہ کیا ہے. اپنا ہے، اور جتنا اپنا ہے اس کو اتنا زیادہ موقع ملا ہے، اور جتنا اس کو موقع ملا ہے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. جب اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تو اس وقت بھی تو دوستی کا وقت آئے تو اللہ کے لیے دوستی کر لے کہ میری دوستی اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ میرا احترام کرے، اس وجہ نہیں، اس وجہ سے ضرور ہے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے. اس میں یہ بھی تخصیص گئی کہ یہ کافر ہے. آپ کسی کے ساتھ دوستی اس لیے کر لیا آپ نے کہ ممکن ہے کہ میرے ساتھ رہنے سے یہ سیدھے راستے پر آ جائے. اللہ کے لیے دوستی، اپنا مفاد نہ اس کے اندر کوئی بھی ہو، ہاں اللہ کا نام ہو، مفاد اپنا ہو تو اللہ جانتا ہے. وہ آدمی جو اللہ کے لیے دوستی کرے کسی کے ساتھ اللہ کے علم میں ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں وہ آ جائے گا. پانچواں وہ آدمی جسے زمانے میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ گناہ کیا کیا، ساری زندگی کوئی ایسا معاملہ پیش ہی نہیں آیا جو میں، ایسا آدمی کہ اس کے سامنے گناہ کی کوئی صورت آ جائے لیکن وہ گناہ چھوڑ دے، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں، معاشرے کے خوف سے نہیں،
ہر سہولت اس کے پاس ہو، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے، ترک کر دے. گناہ اپنا چھوڑا، غلطی اپنی چھوڑی، لیکن اللہ رب کریم کا سایہ نصیب ہو گیا. فرمایا چھٹا وہ آدمی ہے جو صدقہ کرتا ہے غرباء مساکین کو، اور جو پچھلے جمعہ میں ہم نے سنا تھا کہ وہ صدقہ کیسا کرتا ہے، کسی کا قرض اتار دیتا ہے، کسی کے معاملات چلا دیتا ہے، اور اس انداز سے کرتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں. چھپا کر صدقہ کرنے والا، جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے کہ میں اس کا اظہار نہیں چاہتا، وہ اس طرح کام کر جاتا ہے کہ کسی دوسرے کو، یعنی بیوی کرتی ہے خاوند کو پتہ نہیں، بیٹی کرتی ہے باپ کو پتہ نہیں، بھائی کرتا ہے بھائی کو پتہ نہیں، باپ کرتا ہے بیٹے کو پتہ نہیں. لیکن ہم کوئی کسی کے ساتھ آدھا کام کیا ہو پورا کر کے دکھائیں گے اور بتائیں گے، اور بار بار ہر بندے کے ساتھ بیٹھ کر میں نے یہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، میرے سے دیکھیں. آپ اگر کسی کے اچھائی کا ذریعہ بن گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. چھپا کر صدقہ کرنے والا ایسا آدمی کل قیامت کے دن اللہ رب کریم کے سائے میں آ جائے گا. فرمایا ایسا آدمی ساتواں کہ وہ تنہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے. اکیلا بیٹھا ہے، اس کو اپنے کیے ہوئے پچھلے پرانے گناہ یاد آ گئے، اور اسے وہ آخرت یاد آ گئی کہ آگے میرا ایک حساب ہونے والا ہے. جو ہی اس نے اپنی آخرت کو یاد کیا، آنکھیں بھیگ، ندامت ہوئی، فکر لاحق ہوئی. ہے بھی تنہا، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا، خاموشی میں بیٹھا ہوا، اپنا کوئی پچھلا کیا ہوا یاد آ گیا، اور اس کیے ہوئے کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اللہ یہ میرے سے ہو گیا، یہ میں کر بیٹھا، اب ندامت بہت ہے، حل نظر کوئی نہیں آتا. فرمایا کہ آنکھ بھیگ گئی اس کی، آنسو نکل آئے اس کے. اللہ رب کریم اس کو اپنا سایہ نصیب فرما دیں گے. تو یہ 7 قسم کے لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. بخاری میں ایک روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے ہیں. نماز ذرا جلدی فارغ ہوئے، ابھی ساتھی بیٹھے ہیں کہ آپ اٹھے اور اپنے گھروں میں سے ایک گھر میں تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گھر تشریف لے گئے، اور پھر اس سے واپس آئے. وہ مجلس تھی یا کوئی اور، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا کہ بھئی یہ واقعہ جو ہوا، یہ سب کے اندر ایک بات چیت ہل جل ہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی ڈلی تھی، وہ مجھے بار بار القاء کر رہی تھی، تو میرا خیال بنا کہ شاید میرے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو جائے. نماز کو کم کر دیا، کم سے مراد یہ ہے کہ یعنی ذرا ہلکا کر کے اس کو مکمل کر گیا ذرا جلدی سے، اور آپ تشریف لے گئے اور اس کو اپنے گھر سے اٹھایا اور صدقہ کر دیا، تاکہ یہ نہ پاس رہے نہ دل میں گھر کا ہو. یعنی وہ چیز جو دل کے اندر یہ کھٹک پیدا کرتی رہے کہ یہ میرے پاس ہے، اس کا انسان کا ایک فخر اور غرور کا وہ سبب بن جاتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جو سوچ کے اندر آنے والی یہ چیز ہے، اس کو اپنے گھر سے فوراً نکالا اور صدقہ کر دیا. یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ بتایا ہوا ہے کہ راہ خدا میں جو صدقہ آپ کا تھا وہ کیسا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ رب کریم ان پر رشک کرتا ہے. 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب کریم ان پر رشک کرتا ہے. ایک وہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سیکھ کر پھر اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے.
قرآن سیکھے اور سیکھ کر اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور دوسرا وہ جس کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں آگ سے بچو، آگ سے بچو، چاہے ایک کھجور ہی دے کر آگ سے خود کو بچا سکتے ہو بچا لو. جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں ختم ہو گئی. مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ اعمال سارے کرنے چاہیے، لیکن مال کا معاملہ ایسا ہے، صدقہ اور خیرات کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی خواہش یہ ہوگی کہ اللہ مجھے تھوڑی ڈھیل مل جاتی، تھوڑا سا وقت مل جاتا، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ خیرات کرتا اور نیکوں میں شامل. ہماری صورتحال کیا ہے؟ میں آپ کی بات نہیں کرتا. ہماری صورتحال یہ ہے جو مذہبی رہنما ہے ملا کی کہ لے لے آتا تر جا، جہاں سے ملے، جیسا ملے، جیسے ملے. ہمارے یہاں معروف ہے، ہمارے اپنے خاندانوں میں یہ بات معروف ہے کہ سب سے مانگو، سب کچھ مانگو، اور ہر وقت مانگو، ہر وقت مانگو، ہر شے مانگو، اور یہ مانگتے ہی رہو. جو دے اس پہ بھی راضی، جو نہ دے اس پہ بھی راضی رہو. راضی رہو گے تو پھر مانگو گے، مانگو گے تو ملے گی. یعنی ہمارے ہاں صورتحال کیا ہے کہ ہر وقت مانگو، ہر شے مانگو، ہر ایک سے مانگو. وہ دینے کے قابل ہے یا نہیں؟ تمہارا کام ہے مانگنا، مانگتے رہو. اور ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جن کے یہ سمجھتے ہیں کہ وارث ہے، صورتحال یہ ہے کہ اپنے گھر میں پڑی ہوئی ایک سونے کی ڈلی، نماز میں ایک خیال پیدا ہوا. ابھی یہ بیت المال کی نہیں تھی، ورنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات یوں ملتی ہیں کہ جو کم ترین نماز جو پڑھائی گئی ان میں جو باتیں ملتی ہیں، ایک یہ تھا کہ کوئی بچہ رو رہا تھا، آپ نے نماز خفیف کر دی. روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، خیال آیا کہ میرے گھر میں صدقے کی یا ایک وہ مال کی، بیت المال کی کوئی انگوٹھی یا اپنی جیب میں کوئی پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے نماز خفیف کی اور اس کو اس بیت المال میں جمع کروایا کہ وہ بیت المال کی چیز تھی اپنے پاس پڑی ہوئی. یہ ساری روایات کہاں لے جائیں آخر؟ لیکن چونکہ وہ روایات جو لوگوں کو شوق دلاتی ہیں، پسند آتی ہیں، میں وہ ان کا قائل نہیں کہ اس طرح شوق کر کے آپ اس طرف مائل ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے میری اور آپ کی اصلاح جائے. تو لوگ جو مرضی کہتے رہے، کوئی کہے کہ یہ سنت کو مانتا نہیں، یہ حدیث کو یہ ساری وہ حدیث نہیں ہے جو میں رد کر رہا ہوں. ہاں حوالہ چاہیے ہو تو میں حاضر. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب کریم کے ہاں ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو انسان کہے کہ یہ میں نے کیا تھا اور میرا ملا نہیں، ایسی کوئی صورت نہیں ہے. بلکہ اس میں تو یہ ہے کہ تیرا اپنا اگر محفوظ کیا ہوا ہے تو نتائج ملے گے، اگر تو نے خود وہ ضائع کر دیا ہے تو اس میں قصور اپنا ہے. جب قصور اپنا ہے تو ذمہ کسی کے کیسے لگائیں گے؟ فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. وہ وقت کیسا ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ حاضر پیش کر دیا جائے گا. شہادت کیا ہے؟
کوئی ایسا کام جو واقعہ ہو چکا ہو اور دوسرے شخص کو جس کے سامنے وہ واقعہ ہو چکا ہے وقت آئے تو وہ تسلیم نہ بھی کرتا ہو تو حالات اور وقت کے مطابق اس کو باور کروا دینا کہ فلاں جگہ فلاں معاملے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، شہادت کہلاتا ہے۔ ہر امت کے اوپر ایک شہید مقرر ہے، گواہ مقرر ہے، اور وہ گواہ جو گواہی دے گا آپ کو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہیں۔ مفسرین یوں بھی لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہوں گے، بعض یوں بھی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء پر گواہ ہوں گے یا سارے لوگوں پر گواہ ہوں گے، یا یوں بھی کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ جو مخاطب ہے یعنی آج کا میں اور آپ، ہم اس بات پر بھی گواہی دینے کے پابند ہو جائیں گے کہ سارے انسانوں تک جہاں تک ممکن تھا اللہ کا پیغام پہنچا ہے، صورتحال جیسی بھی ہے۔ ایک بات تو یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن کریم کے بہت اچھے قاری تھے، خوبصورت انداز سے قرآن پڑھتے تھے، اور خوبصورت انداز سے مراد یہ نہیں لیا جا سکتا کہ ان کی لے ایسی ہو کہ الفاظ کے ساتھ الفاظ ملتے چلے جائیں اور پھر مطلب 2 4 6 آیتیں یا سانس لمبا کر کے، نہیں، ان کے ہاں تو ہر ایک حرف کو لفظ کو پڑھتے وقت اس انداز سے پڑھا جاتا تھا کہ اس کی تفہیمات کھلے، ہر بات سامنے آئے اس کی کہ اس کے اندر کیا ہے، یعنی وہ لے۔ اور ہر انسان آج بھی قرآن ہے ہمارے پاس، ہر انسان سننے والا اپنے حساب سے سنتا ہے، اور جس کا جتنا شعور آتا ہے وہ جس طرح وہ پسند کرتا ہے، کچھ صرف لے تک محدود ہیں، کچھ الفاظ کی طرف غور کرتے ہیں، تو وہ جو قاری اس طرح پڑھتے ہیں نا، جو ذرا ٹھہر کے اور لمبا کر کے اس طریقے سے، یعنی لمبا کر کے وہ نہیں، ایک لفظ ایسے انداز سے پڑھے جاتے ہیں، انداز ہے نا، ایسے انداز سے بھی پڑھا جاتا ہے کہ انسان خود بخود اس طرف ضم ہو جاتی ہے اس کی طبیعت کہ یار اس کے اندر کیا معاملات آ گئے۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے بڑی جگہوں پر ایسا سنا کہ ہمارے ہاں جو تقاریر ہوتی ہیں، جہنم کے واقعات پڑھے جا رہے ہیں، حضرت صاحب بیان کرنے والے وہ بڑے لے میں پڑھ رہے ہیں اور آگے سبحان اللہ کا ورد چل رہا ہے، بے شمار واقعات ایسے سامنے ہیں ہمارے۔ لیکن قرآن پڑھا جائے اس انداز سے کہ جہاں جہنم کا واقعہ ہو، بندے کو سمجھ آئے کہ یار یہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک ہی سورت کے اندر، سورہ فجر میں آخری جو چند آیات ہیں، ان سے پہلے شدید قسم کے واقعات ہیں جو چلتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین، یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں کہ یہ انسان پڑھتا 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 ایک ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے کہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ مجھے ان لوگوں میں شمار نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ الفاظ آتے ہیں، بالاتفاق اپنے دل سے آواز اٹھتی ہے اللہم اجعلنا منہم، اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل۔ اب یہ جو قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، میں اپنے تجربے کی بات کہوں، واللہ دیکھتا ہوں اپنے فجر کے نمازیوں کو، 18 15 18 12 14 15 18 لوگ ہمارے ساتھ ہم شامل ہوتے ہیں فجر میں، واللہ 15 منٹ سے 20 منٹ 22 منٹ نماز میں لگتے ہیں، لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایک نہیں 20 بار
وہ لوگ جن کو قرآن خود پڑھنا بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا، بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، قسم خدا کی ان کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں؟ جب مسلسل سنا جاتا ہے تو وہ خود بخود ایک رکت طاری کر دیتا ہے انسان کے اوپر، اور وہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ پورا مضمون تو سمجھ نہیں آیا لیکن بات سمجھ آ گئی کہ اس میں تھا کیا۔ ترجمہ تو نہیں پتا لیکن تھا کیا وہ سارا اندازہ ہو گیا۔ قرآن پڑھنے کا ایک اپنا اندازہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہا، ارشاد فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو قرآن سناؤں؟ یہ آپ کے دل پر نازل ہوا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب میں آپ کو کیسے سناؤں؟ فرمایا نہیں عبداللہ پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے سورہ نساء شروع کر دی، سورہ نساء شروع کی، اور جب میں اس 41 نمبر آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو ادھر سے اشارہ ملا کہ خاموش ہو جاؤ۔ میں خاموش ہوا، آنکھیں اٹھا کے دیکھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف، آنکھیں برس رہی تھی کہ وہ وقت شہادت کا کیسا ہوگا جب مجھے ان لوگوں کی شہادت دینا پڑ جائے گی کہ یہ لوگ کیا کرتے رہے گے۔ اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورت ایسے واقعات روایات کے اندر ملتے ہیں۔ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا اور اس کے مطابق سلسلہ کو دیکھنا، حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کیا ہے کہ آپ وہ شہادت دینے والے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو بکر محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ مانتے دیر نہیں لگائی، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ بچپن ساتھ گزرا ہے، جوانی ساتھ گزر رہی ہے، ان ہونٹوں سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ اس شخصیت کی صورتحال کیا ہے کہ ساتھ دینے والا پہلا جواب کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان ہونٹوں سے کبھی جھوٹ سنا نہیں۔ اور اس کی مثال ہمارے ہاں عموماً بیان کی جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے اعلان نبوت کا پروگرام تھا، اللہ کی طرف سے حکم آیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، پہلے ایک بات پوچھی تھی، بیک زبان سارے کیا بولے تھے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ ایسا آدمی جس کے متعلق پہلا یار یہ بات کرتا ہے کہ ان ہونٹوں سے جھوٹ نہیں نکلتا، وہ آدمی کتنا سکا اور کتنا پختہ آدمی ہوگا جس نے دوست کے ساتھ کبھی، ہم تو یارانے میں بھی بڑا کچھ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہے نا اس لیے خیر ہے۔ صرف یہی نہیں، ابشا پہلی ہجرت تھی، ہرقل اس کا بادشاہ تھا حبشہ کا، ابو سفیان مکہ سے گیا ان لوگوں کو جو ہجرت کر کے چلے گئے تھے ان کو لینے کے لیے، کچہری قائم ہے، لوگ بیٹھے ہیں، ابو سفیان سے چند ایک سوال ہوئے، ان سوالوں میں یہ بات جب کہی گئی ابو سفیان کی طرف سے جواب ملا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، مخالف بن کے گیا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہاں سے نکلے ہیں وہ جھوٹ بھی کبھی بولتا ہے؟ ابو سفیان نہیں، جھوٹ نہیں بولتا۔ ہرقل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس نے مخلوق پر کبھی جھوٹ نہ بولا ہو
وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بولے گا؟ اور جس نے تمہارے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول دے گا؟ اگر وہ کہتا ہے کہ وہ رب کا پیغام ہے تو وہ رب ہی کا پیغام ہے۔ یہ ایک عیسائی جواب دیتا ہے۔ اس کی صداقت کا معیار کیا تھا کہ ابو جہل خود پکارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے جھوٹا نہیں پاتا، لیکن کیا کروں کہ جو تو پیغام دیتا ہے وہ پیغام بیٹھ نہیں رہا، دل جمتا نہیں۔ حالانکہ یہ بھی وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر دل جمتا نہ ہوتا تو وہ نکروں میں کھڑے ہو کر نہ سنتے، لیکن وہ قرآن سنتے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا آپ کیا سن رہے ہیں۔ وہ قرآن سنتے تھے، ہم قرآن سنتے نہیں ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں۔ قرآن سمجھنے کی کتاب تھی، ہم نے ثواب کی کتاب بنا ڈالی۔ اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ زمانے میں کوئی ایک کسی عام آدمی کا خط بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو خط ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہو۔ یہ ایک اللہ کا پیغام ہی رہ گیا ظلم کے لیے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ وہ کتاب جو ہمارے لیے آئی تھی نصیحت کی، ثواب کی بنا ڈالی ہم نے، اور یہ ثواب کی بنا کر ملا نے اپنا سلسلہ چلایا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ واللہ العظیم اس کی اپنی بھی تباہی اور آپ کی بھی تباہی۔ چاہتے ہو یا راہ راست، اپنا فیصلہ خود کرنا ہے۔ میں آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتا، آپ میرا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ فتوے لگائیں جتنے چاہیں، لیکن بات وہ کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دل کو لگتی ہے تو اپنا رستہ صحیح اپنا لیجیے، دل کو نہیں لگتی تو میں تو اپنا پچھلا کہنے والا کہتا گیا، میں کہتا رہوں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔